سورہ لقمان کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ لقمان نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ سورہ لقمان کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی و انکساری اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ نمبر 5، کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کیے جانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ روم کے ساتھ مناسبت، سورہ لقمان کی اپنے سے ماں قبل سورت روم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ روم کے آخر میں اور سورہ لقمان کی ابتدا میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں متعدد مضامین مشترک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کفار و مشرکین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مضطرب ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين۔ ترجمہ، الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ قرآن کریم کی شان، معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہذا مومن کو اسی حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے
اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا و سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 سے معلوم ہونے والی باتیں۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں اور وہ کہانیاں قریش کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی وضاحت: لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سنیما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے وغیرہ سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا عظیم ترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا عذاب گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ نمبر 3، اس آیت سے علماء کرام نے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ گانے بجانے کی مذمت: اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں گانے بجانے کی مذمت پر 2 احادیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا
اور شرابوں کو سرے عام پیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے استاد کی طرف خط لکھا اور فرمایا، یہ خط اللہ عز و جل کے بندے عمر امیر المومنین کی جانب سے سہل کی طرف ہے۔ اما بعد، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی معلومات کی بنا پر تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، کسی اور غلام یا کسی خاص معتمد کے سپرد نہیں کیا، لہذا تم ان کے ساتھ مناسب و بقدر ضرورت سختی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ان کے آگے بڑھنے کو زیادہ ممکن بنائے گی۔ عام لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنے دو، کیونکہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے روکو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار ڈالتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے سب سے پہلے جس چیز کا میرے بچے اعتقاد رکھیں وہ لہو و لعب سے نفرت ہونی چاہیے، جس کا آغاز شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا انجام رحمان کی ناراضگی ہے۔ اصحاب علم میں سے سکہ لوگوں سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لہو و لعب کے آلات کا سننا اور ان کا شیفتہ ہونا یہ دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، ان مقامات پر حاضر ہونے کو ترک کر کے اپنے آپ کو بچانا دانش بندوں کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے دل میں نفاق کو قائم رکھیں۔ جب وہ ان گانوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے کانوں نے جو سنا ہے وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بچوں میں سے ہر ایک کو قرآن حکیم کے ایک حصے سے سبق شروع کراؤ، وہ اس کی قرأت میں خوب مضبوط ہو۔ گانے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام، فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گانا سننے اور سنانے سے متعلق انتہائی تحقیقی کلام فرمایا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ مزامیر یعنی لہو و لعب کے آلات لہو و لعب کے طور پر سننا اور سنانا بلا شبہ حرام، ان کی حرمت اولیاء اور علماء دونوں کے کلمات عالیہ میں واضح ہے۔ ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ اصرار کے بعد گناہ کبیرہ ہے۔ مزامیر کے بغیر محض سننے کی چند صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی عورتوں یا بدکار عورتوں اور محل فتنہ امردوں کا گانا۔ نمبر 2، جو چیز گائی جائے وہ معصیت پر مشتمل ہو، مثلا فحش یا جھوٹ یا کسی مسلمان یا ذمہ کافر کی مذمت یا شراب اور زنا وغیرہ فاسقانہ کاموں کی ترغیب یا کسی زندہ عورت خواہ امرت کے حسن کی یقینی طور پر تعریف یا کسی معین عورت کا اگرچہ مردہ ہو ایسا ذکر جس سے اس کے قریبی رشتہ داروں کو حیا اور آر آئے۔ نمبر 3، لہو و لعب کے طور پر سنا جائے اگرچہ اس میں کسی مذموم چیز کا ذکر نہ ہو۔ یہ تینوں صورتیں ممنوع ہیں اور ایسا ہی گانا لہو الحدیث ہے۔ اس کے حرام ہونے کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو صرف یہ حدیث کل لعب ابن آدم حرام الا ثلاثہ، یعنی ابن آدم کا ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کھیلوں کے، کافی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ وہ گانا جس میں نہ مزامیر ہوں، نہ گانے والے محل فتنہ ہوں، نہ لہو و لعب مقصود ہو اور نہ کوئی ناجائز کلام ہو، اس سے بھی ان لوگوں کو روکا جائے گا جو فاسق و فاجر اور دنیا کی شہوات میں مست ہوں۔ البتہ نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے پاک دلوں والے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، ان کے حق میں یہ بغیر آلات موسیقی والے سادہ اشعار کا سننا جائز بلکہ مستحب کا یہ تو دور نہیں، کیونکہ گانا کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ دبی بات کو ابھارتا ہے۔ جب دل میں بری خواہش اور بےہودہ علائشیں ہوں تو وہ انہی کو ترقی دے گا، اور جو پاک مبارک ستھرے دل شہوات سے خالی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اس شوق محمود اور عشق مسعود کو افزائش دے گا۔ ان بندگان خدا کے حق میں اسے ایک عظیم دینی کام ٹھہرانا کچھ بیجا نہیں۔ یہ اس چیز کا بیان تھا جسے عرف میں گانا کہتے ہیں، اور اگر حمد و نعت، منقبت، واز و نصیحت اور آخرت کے ذکر پر مشتمل اشعار بوڑھے یا جوان مرد خوش الہانی سے پڑھے اور نیک نیت سے سنے جائیں کہ اسے عرف میں گانا نہیں بلکہ پڑھنا کہتے ہیں، تو اس کے منع ہونے پر شریعت سے اصلاً دلیل نہیں ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص مسجد اقدس میں ممبر رکھنا اور ان کا اس پر کھڑے ہو کر نعت اقدس سنانا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا سننا خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے واضح ہے، اور عرب میں خودی کی رسم کا صحابہ و تابعین کے زمانے بلکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں رائج رہنا مردوں کی خوش الہانی کے جواز پر روشن دلیل ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خودی کرنے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا بلکہ عورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یا انجشتو رویدہ لا تکسر القواریر ارشاد ہوا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی۔ عورتیں نرم و نازک شیشیاں ہیں جنہیں تھوڑی ٹھیس بہت ہوتی ہے، غرض مدار کار فتنہ کے تحقق اور توقع پر ہے۔ جہاں فتنہ ثابت وہاں حرمت کا حکم ہے،
اور جہاں فتنے کی توقع اور اندیشہ ہے وہاں سد ذریعہ کے پیش نظر ممانعت کا حکم ہے. جہاں نہ فتنہ ثابت نہ فتنے کی توقع تو وہاں نہ حرمت کا حکم ہے نہ ممانعت، بلکہ اچھی نیت ہو تو مستحب ہو سکتا ہے. بحمد اللہ تعالی یہ چند سطروں میں تحقیق نفیس ہے کہ انشاءاللہ العزیز حق اس سے متجاوز نہیں. نوٹ، یہاں خلاصے میں کچھ چیزیں ترک بھی کر دی ہیں. دین اسلام سے روکنے اور دور کرنے والوں کے لیے سامان عبرت. ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے اور اس کا مخالف بنانے کے لیے منظم انداز میں کوششیں کرتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ عورت ہے. ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ خود وہ ہیں جو عورت کے جسم فروشی پر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ماڈل کا نام دے کر اس کی اداؤں کی قیمت لگانے کو روشن خیالی قرار دیتے ہیں. یعنی عورت کی حفاظت کی جائے اور اسے گھر بیٹھے ہر چیز عزت کے ساتھ مہیا کرنے کا کہا جائے جیسے اسلام کا حکم ہے، تو روشن خیال کہلانے والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بکری گائے کی طرح اس کے جسم یا اس کے علاوہ اس کے ناچ یا اداؤں کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے تو ان لوگوں کی نظر میں یہ عورت کو اس کا صحیح مقام دینا قرار پاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جیسا امن و سلامتی کا داعی مذہب دنیا میں نہیں ہے. عورتوں اور بچوں کو جتنے حقوق اس دین میں دیے گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے جو اقدامات اس دین میں کیے گئے، کسی اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں مقرر کی گئی جرموں کی سزائیں انسانوں کی بقا، سلامتی اور معاشرے میں امن و امان کی علم بردار ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ اگر یہ اپنی ان ذلیل حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اولئک لہم عذاب مہین کے مطابق ذلت کے عذاب کے حقدار ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمہ: اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت وہ تکبر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. قرآن مجید کی تلاوت سننے سے متعلق دو احکام. یہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے سے متعلق دو احکام سماعت کیجیے. نمبر 1، قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے. اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے. نمبر 2، قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. یاد رہے کہ تلاوت قرآن کے احکام اور تعلیم قرآن کے احکام میں فرق ہے. ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کافروں کی سزا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں اور چین کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان سے اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا اور اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء